الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مہینے میں مسلمان بہت سارے بدعات و خرافات کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن بہت سارے لوگ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جانتے ہیں اور اس دن جشن مناتے ہیں، نبی کے میلاد کا جشن، اور اس کا نام رکھتے ہیں جشن میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی۔ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو میلاد کا نام دے کر کے امت کو ایک خرافات میں، بدعات میں مبتلا کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ بعثت نبوی کے مقاصد، اس کو آپ آسان لفظ میں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کو بھیج کر کے پوری انسانیت کے اوپر اپنی نعمت اور اپنی رحمت کو واضح فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل دین دے کر بھیجا، ہمہ جہت ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، انسانیت کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لانے کے لیے، اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے، اور جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی میں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ یہ تمام مقاصد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان تو تھے لیکن انسانیت مر چکی تھی۔ امیر غریب کا گلا گھونٹ رہا تھا، بادشاہ رعایا پر ظلم کرتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہ گئی تھی، غلاموں کو لوگ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت بہت سارے لوگ ننگے برہنہ ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ گویا کہ انسانیت تھی لیکن انسان تھے لیکن انسانیت مر چکی تھی۔ کسی شاعر نے اپنی زبان میں یوں کہا ہے کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بہت سارے مقاصد قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن مختصر وقت میں ان تمام پر روشنی ڈالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے کچھ مقاصد کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان مقاصد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہے آیات الہی کی تلاوت کرنا اور دینی تعلیمات کو عام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا اور دینی تعلیمات کو عام کرنا، اور یہی اصل مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے امیوں میں سے رسول بھیجا، انہی میں سے یعنی انہی کی اپنی ذات میں سے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دعوت دیتے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھ کر سناتے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت کا نقطہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ آپ نے 1 گھنٹے تک خطاب کیا لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں پڑھی، آپ کا خطاب کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اس خطاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے ماننے والے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے قرآن سننا چاہتے ہیں، حدیث سننا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دین کی طرف بلاتے تھے قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ قرآن پڑھ کر کے اور حدیث پڑھ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وَيُذَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے یعنی ان کے نفس کو پاک کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے۔ کتاب اور حکمت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث۔ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جتنا وہ دین کے مفہوم کو سمجھ سکے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں ان کا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے کریں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، حج کیسے کریں گے، عمرہ کیسے کریں گے، اور اسی طریقے سے میت کو کیسے کفن دفن کریں گے، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج بہت سارے مسلمان دنیاوی اعتبار پر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں، کوئی ڈاکٹری کی، کوئی لائر کی، کوئی مسلم الگ الگ بزنس مین ہو گیا ہے، کوئی لائر ہو گیا ہے،
یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، میں کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تحریک چلاتا ہوں کہ ان علوم کو حاصل کیا جائے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنیں، بڑے بڑے انجینئر بنیں، بڑے بڑے لائر بنیں، بزنس مین بنیں، عوام کو، امت کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کریں۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی اپنے صحابہ کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے تھے۔ آپ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا مختصر وقت نکالیں قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے آپ کتنا وقت نکالتے ہیں؟ شاید کچھ لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو ہفتوں مہینوں تک قرآن چھوتے ہی نہیں ہیں۔ تو کم سے کم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کیجئے، حدیث پڑھیے، یا پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم صبح شام کے جو دروس ہوتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ اس میں بیٹھیے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، کم سے کم اتنا تو سیکھیے۔ لیکن ہماری قوم، یہ امت محمدیہ اپنے اصل مقصد کو بھول چکی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی اپنی امت کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ہے نفس کا تزکیہ، اخلاق کی اصلاح، اور اللہ کی طرف سے نبی کی بعثت انسانوں کے اوپر احسان۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا کہا؟ احسان کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ تو رسول بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ نے خود کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا رسول بھیج کر کے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ نبی کے جو بعثت کے مقاصد ہیں اس میں ایک ہے تزکیہ۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ زکوٰۃ جانتے ہیں نا، زکوٰۃ سالانہ ہم نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپیہ نکال دیتے ہیں تو باقی پیسے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی سے ہے تزکیہ۔ تزکیہ معنی پاک کرنا، یعنی دل دماغ پاک کرنا، ذہن کو پاک کرنا۔ اور یہی پاکیزگی، یہی تزکیہ، یہی انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کر لیا۔ تو نفس کی پاکیزگی یہ اصل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، حدیث کی تعلیم دیتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے اخلاق کو پاک کرتے تھے، ان کے دل و دماغ کو پاک کرتے تھے۔ دلوں میں کسی طرح کا کوئی بغض، حسد، کینہ، کپٹ نہیں رکھنا، اپنے بھائی سے دشمنی نہیں رکھنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات ہیں۔ جو شخص بزرگوں کی عزت نہیں کرتا ہے، جو شخص بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا نمازی ہو جائے، کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو جائے، اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ پیارے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر شرف کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو بڑوں کا، بزرگوں کا ادب و احترام نہ کرے۔ تو ہمارے نبی تزکیہ کرتے تھے، نفس کو پاک کرتے تھے، اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے
ایک مقصد یہ ہے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا، اللہ کی عبادت کی طرف لانا۔ لوگ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ غیروں کو چھوڑ دیجئے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے، پتھروں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، پیڑ کی پوجا کرنے والے، پہاڑ کی پوجا کرنے والے، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آپ کو ملیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، ولیوں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، زندوں کو سجدہ کرتے ہیں، مردوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے بچانے کے لیے تو تشریف لائے تھے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف لانا۔ لیکن آج لوگوں نے لوگوں کے ذہن پر قبضہ کر لیا ہے اور لوگوں کو ایسا ڈرا دیا ہے کہ بزرگوں کی اگر وہ توہین کرتا ہے یا بزرگوں کی عزت نہیں کرتا ہے، بزرگوں کی عزت کرنا تو ضروری ہے جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن عزت کا وہ معیار جو لوگوں نے بنا لیا ہے کہ آپ کسی بزرگ کی عبادت کریں، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے آپ لرزاں و ترساں رہیں۔ کیوں؟ بزرگ اگر ناراض ہو جائیں گے تو ہماری دکان برباد ہو جائے گی، بزرگ اگر ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ بدعقیدگی مسلمانوں میں پھیل رہی ہے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے بزرگوں سے ڈر رہا ہے۔ عظمت ایک الگ چیز ہے، کسی کی عزت ایک الگ چیز ہے، لیکن عبادت کرنا، ہمارے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، آپ لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، لیکن اتنا مت جھکیں کہ رکوع اور سجدے میں پہنچ جائیں۔ بزرگوں کی عزت کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن بزرگوں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ۔ اور آج حالت یہ ہے، لوگ زندوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، مردوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ان تمام نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اس رسول کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ طاغوت کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں طاغوت کیا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں اللہ کا حق کسی دوسرے کو دینا، وہ طاغوت ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ شجر و حجر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کا حق اللہ کے بندوں میں سے کسی کو دے دینا، اللہ کے مخلوق میں کسی کو دے دینا، یہ طاغوت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے کسی قبر کو سجدہ کیا تو وہ قبر طاغوت ہے۔ آپ نے اللہ سے ڈرنے کے بجائے کسی انسان سے ڈر کر کے آپ نے اس کی پیروی کی، اس کی عبادت کی، اس کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لیا تو وہ طاغوت ہے۔ آپ کسی بزرگ سے ملنے گئے، کسی پیر سے ملنے گئے، آپ نے جھک کر کے اس کی قدم بوسی کی، آپ نے اس کے قدم کو چوما، یہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت کہتے ہیں جو کام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا، یہ طاغوت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری وفات کے بعد میرے قبر کو طاغوت بنا لیں، وثن بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، بت مت بنانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر یہ خوف نہیں ہوتا کہ آپ کی وفات کے بعد لوگ آپ کی قبر کو سجدہ کرنے لگیں گے اور آپ کے قبر سے وسیلہ حاصل کریں گے تو یقیناً آپ کی بھی قبر میدان میں بنائی جاتی، لیکن یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، اس لیے آپ کی قبر آپ کے حجرے میں بنائی گئی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی قبر کو سجدہ کرنا، نبی کی قبر سے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے تو کسی بزرگ کی قبر پر حاضری دینا، وسیلہ لینا، اس کی بزرگی کا پرچار کرنا، اس کی بزرگی کے لیے مرنا مٹنا، یہ اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہم نے اس کے پاس یہی پیغام بھیجا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدُونِي، میری عبادت کرو۔ اللہ نے کیا پیغام بھیجا؟ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی شریعتیں مختلف تھیں، لیکن دعوت ایک تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ نبی کے نام پر میلاد بنانے والے اگلے جمعہ کو منائیں گے، لیکن نبی کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد تھے اس سے ناواقف ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے، ہر اہل حدیث کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کے جو تعلیمات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچانا ہر اہل حدیث کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے خاندان والوں میں جہاں جہاں تک آپ نبی کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، جہاں جہاں تک آپ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اس لیے اس پرآشوب دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ کا نام لینا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کا اعلان کرنا اپنا جان جوخم میں ڈالنا تھا، اس وقت بھی صحابہ کرام نے توحید کے عالم کو لے کر کے دنیا تک اللہ کے پیغام تو پہنچایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ان صحابہ کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کہہ لینا آسان ہے، لیکن نبی کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہر اہل حدیث کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری مسجد میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں، میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ اپنے آپ کو ہم اہل حدیث کہتے تھے، کتاب و سنت کے علمبردار تھے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم نے عام نہیں کیا، ہم نے لوگوں تک پہنچایا نہیں، لوگ ہمارے سامنے غلطیاں کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں کی پوجا کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اہل حدیث خاموش رہا تو ہم مجرم ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، صرف ہم کو پیغام پہنچانا ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے، زبردستی منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے نبی کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف دنیا میں لائے تو میں نے بتایا کہ ظالم جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، حاکم رعایا پر ظلم کرتا تھا، شوہر بیوی پر ظلم کرتا تھا، ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے دوران اگر کسی کا پیر کسی کے کپڑے پر پڑ گیا تو سالہ سال تک جنگ جاری رہتی تھی، جہالت کی انتہا تھی۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد تھے، انصاف دلایا جائے۔ اور میں نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے، کسی بھی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عدل و انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی حکومت چھوٹی ہو یا بڑی، جب تک وہ عدل و انصاف نہیں کریں گے، اپنی رعایا کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیں گے، وہ حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، اور جو بھی حکومت ہے اگر اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی تو آج نہیں تو کل اس کو زوال پذیر ہونا ہے۔ ہم نے کتنی حکومتوں کو چڑھتے دیکھا اور کتنی حکومتوں کو اترتے دیکھا۔ یہ اللہ کا وصول ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب عدل و انصاف کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے تو وہ حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے جو مقاصد ہیں، آپ کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ عدل و انصاف کو قائم کریں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں، کوئی امیر کسی غریب پر ظلم نہ کرے، کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہ کرے، کوئی حاکم کسی رعایا پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا۔
وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور نبیوں کو ہم نے کتاب اور میزان دے کر کے بھیجا۔ میزان کے معنی ترازو۔ ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ برابر کرنے کے لیے۔ ترازو کا کام کیا ہے؟ برابر کرنا، اسی لیے اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی پلڑا جھک گیا، کوئی اٹھ گیا، تو وہ میزان نہیں ہے، وہ برابری نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان نبیوں کو کیا نازل کیا؟ کتاب نازل کیا، میزان نازل کیا، ترازو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو انصاف کے ساتھ قائم رکھا جائے، لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں نے اپنے حق حلقے میں عدل و انصاف کو انتہا تک پہنچا دیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لیا، ہار چوری کر لیا، بڑے خاندان کی تھی، بڑے گھرانے کی تھی۔ لوگ گئے، کہا اگر قرآن کی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں چور ہو یا چورنی ہاتھ کاٹا جائے گا، اور وہ بھی ہار چورایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پہنچا تو اب ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا۔ بڑے خاندان کی تھی، اونچے خاندان کی تھی، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے خاندان کے، ہم بہت اونچی نسب کے ہیں۔ یہ نسب و سب کچھ بھی نہیں، یہ صرف دنیا کے لیے ہے، اللہ کے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو چند لوگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، لیکن کس کی ہمت تھی؟ جو چنانچہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول سے تو بات نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید سے کیوں نہ یہ بات کہلوائی جائے۔ چنانچہ اسامہ ابن زید کو تیار کیا گیا، اور حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن محبت حق پر غالب نہ آ جائے، محبت عدل و انصاف کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ تو حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں خاندان کے فلاں قبیلے کے لوگ آئے تھے اور ان کی ایک عورت نے ہار چوری کر لیا ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ لے دے کر کے معاملہ کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو، یہ ہمارا حد نہیں ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کوئی چور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا میری لخت جگر، میری نور نظر، میری جگر کا ٹکڑا، میری بیٹی فاطمہ اگر وہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، میری بیٹی، میری ذاتی بیٹی اگر وہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسامہ تم کو معلوم نہیں ہے یہ پہلی قومیں جو ہلاک و برباد ہو گئیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ان میں کوئی غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا تھا، غریب آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، لیکن جب امیر گناہ کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تھا، امیر چوری کرتا تھا تو چھوڑ دیا جاتا تا۔ میرے بھائیوں، وہ قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں، آج بھی وہی حال ہے۔ امیر چوری کرتا ہے تو معاف ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی چوری کرتا ہے، دن دہاڑے چوری کرتا ہے، لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں اور قانون کے لمبے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک غریب چوری کرتا ہے یا غریب اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کو فوراً سزا دی جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں،
کوئی قانون سے بالا تر نہیں، ہر ایک کو قانون کے کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک کو عدل و انصاف کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ یہ شریعت کا دستور ہے، یہی ملک کا بھی دستور ہے، اور یہی اصل ہے میرے بھائیوں کہ ظلم کرنے والے کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے تحت آپ کو مبعوث کیا گیا، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد ہیں بھیجنے کے، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے، اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کر دے۔ اسلام ہمیشہ اونچا رہے گا اپنے دلائل کی بنیاد پر۔ مسلمانوں کو ختم کرنے سے اسلام ختم نہیں ہوگا، مسلمانوں کے گھروں کو گرانے سے اسلام ختم نہیں ہوگا، مسلمانوں پر ظلم کرنے سے اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اسلام لوگوں کی رگوں میں پھیل رہا ہے، اسلام انسان کے دل میں اور اس کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے، اس لیے کوئی اسلام کو ختم کرنا چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، اپنے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، واللہ متم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے والا اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ لوگ کافر لوگ ناپسند کریں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے مسلمانوں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جو تھے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ مذہب اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے۔ دلائل کی بنیاد پر مذہب اسلام ہر دور میں غالب رہا ہے اور انشاءاللہ غالب رہے گا، اسی لیے کوئی مسلمانوں سے مناظرہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کوئی مسلمانوں سے مباہلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر میں مناظرے اور مباہلے کی تاریخ کو کھولوں میرے بھائیوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہمیشہ دلائل کی بنیاد پر بات کرنے والے مسلمان کبھی جھکتے نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جو تھے، اس میں سے یہ تھا مکارم اخلاق، لوگوں کو با اخلاق بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی انتہا تک پہنچانے کے لیے، اخلاق کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے بھیجا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتم صالح الاخلاق، اور فی روایت مکارم الاخلاق، میں اخلاق سے بھرنے کے لیے، اخلاق سے دنیا کو بھر دینے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، جیسا مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، سب کے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت وسیع ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں، سختیاں نہ پیدا کریں۔ آج مسلمانوں نے لوگوں کے اندر سختیاں پیدا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم سختی کرنے والے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو کاموں میں اگر کوئی آپشن دیا گیا تو میں اس کو اپناتا تھا جس میں سہولت ہو۔ تو لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں آسانیاں پیدا کرو، سختیاں مت پیدا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دینے والے بنو، تم نفرتیں مت پیدا کرو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے مقاصد جو ہیں، دین مکمل ہو گیا اور واضح ہے۔ اب کوئی اگر گمراہ ہوتا ہے تو وہ یہ شکایت نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی محطۃ البیضاء،
لیلھا کنہارھا، میری امت کے لوگوں میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ولا یزیع عنہا الا ہالک، اب اس سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کی قسمت پھوٹ گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بھی بات آپ نے نہیں چھپائی، ہر بات واضح ہے۔ آپ پتہ لگانا چاہیں نبی سوتے کیسے تھے آپ کو معلوم ہو جائے گا، نبی پیشاب پیخانہ کیسے کرتے تھے آپ کو معلوم ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ شب گزاری کیسے کرتے تھے آپ کو معلوم ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ کرام نے حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کا مطلب اس کی قسمت پھوٹ گئی ہے، دین واضح ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال تمہاری مثال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک آگ جلائی اور اس میں آگ جلانے والے جب جلایا تو اس میں پتنگے اس میں جا کر کے اپنی جان دے رہے ہیں، اور میں ہوں کہ میں تم کو پکڑ رہا ہوں، تمہاری کمر پکڑ کر کے میں تم کو روک رہا ہوں کہ مت جاؤ، جل جاؤ گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ناراض ہو کر کے چھڑا کر کے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا تاکہ انسانوں کو جہنم سے بچائیں، انسانوں کو جنت کی طرف لے جائیں، لیکن امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محطۃ الوعظہ، آپ نے شاہراہ پر چھوڑا تھا لیکن لوگ پگڈنڈیوں پر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے پر لوگوں کو قائم کیا تھا، لوگ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ میرے بھائیوں، اگر عزت چاہتے ہو، میرے بھائیوں اگر کامرانی چاہتے ہو، میرے بھائیوں اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو، لوٹ آؤ نبی کی تعلیمات کی طرف، لوٹ آؤ نبی کی تعلیمات کی طرف، اور بدعت و خرافات سے توبہ کر لو اور زندگی کی پگڈنڈیوں کو چھوڑ کر کے شاہراہ پر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عظیم شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کے متعلق فرمایا لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اسی طریقے سے آخری بات، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے، بشیر اور نذیر بنا کر کے۔ آپ نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو خوشخبری سنائی کہ تم جنت میں جاؤ گے، جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ برا کام کر رہے ہیں آپ ان کے لیے نذیر ہیں کہ تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔